السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جو بیان ہے وہ ہے دل کی نرمی کا بیان۔ دل نرم ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ دل جب نرم ہوتا ہے تو اس میں نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کے خیالات اس میں آتے ہیں، ارادے پیدا ہوتے ہیں۔ تو دل اگر سخت ہو جاتا ہے تو اس میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں کیا آیا ہے، حدیث میں کیا آیا ہے، سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ چوتھے پارے کی آیت کریمہ ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے ہی آپ ان کے لیے رحم دل ہوئے، نرم دل ہوئے۔ اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے۔ یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے، اور آپ کے نرم دل ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے قریب ہوئے، آپ سے جڑے، آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے، یعنی صحابہ کرام۔ اگر آپ تند مزاج ہوتے، یعنی سخت مزاج ہوتے، غصہ کرنے والے ہوتے، سخت دل ہوتے، تو پھر یہ آپ کے قریب نہیں آتے بلکہ آپ سے دور ہو جاتے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ آدمی جب نرم دل ہوتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والا ہوتا ہے، مہربانی کرنے والا ہوتا ہے، تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں، لوگ اس سے دور نہیں بھاگتے ہیں۔ جو سخت دل والا ہوتا ہے، تند مزاج ہوتا ہے، تند مزاج کا مطلب یہ ہوتا ہے سخت مزاج، تو اس سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ اب دیکھیے حدیث شریف میں اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک نرم دل، پاک دامن غنی کو پسند فرماتا ہے، اور سنگ دل بدکار اور سائل کو کیا فرمایا، سنگ دل بدکار سائل کو ناپسند فرماتا ہے۔ دیکھیے نرم دل ہو، پاک دامن ہو یعنی گناہوں سے بچنے والا ہو، اپنے آپ کو بچانے والا ہو، اور غنی ہو یعنی مالدار ہو، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ یعنی مالدار ہونے کے باوجود نرم دل ہے، مالدار ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بچاتا ہے، گناہوں سے، بدکاری سے بچتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور آگے ہے کہ سنگ دل یعنی سخت دل والا، اور بد کردار برائی کرنے والا یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچانے والا، سائل جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے، مانگتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اب دیکھیے دل کی نرمی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دل کا خوف خدا کے سبب اس طرح نرم ہو جانا کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور نیکیوں میں مشغول کر لے، نصیحت اس کے دل پر اثر کرے۔ نرم دل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نصیحت اس کے دل پر اثر کرے، گناہوں سے بے رغبتی ہو، اور گناہ کرنے پر پشیمانی ہو یعنی شرمندگی ہو، بندہ توبہ کی طرف متوجہ ہو۔ نرم دل ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو بندہ فوراً توبہ کرے، شریعت نے اس پر جو حقوق لازم کیے ہیں ان کی اچھے طریقے سے ادائیگی پر آمادہ ہو، یعنی ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے، اپنے آپ، گھر بار، رشتہ داروں اور خلق خدا پر شفقت اور رحم اور نرمی کرے، سب کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آئے۔ اور کلی طور پر اس کیفیت کو دل کی نرمی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی دل کی نرمی کہا جاتا ہے۔ اب دل کی نرمی کا حکم کیا ہے کہ وہ امور، وہ چیزیں جو دل کی سختی کو دور کرنے اور دل میں نرمی پیدا کرنے کا سبب بنے، انہیں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب کیا چیزیں ہیں، وہ طریقے کیا ہیں دل میں نرمی پیدا کرنے کے طریقے؟ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ دل کی سختی کے ممکنہ نقصانات پر غور کیجیے۔ دل سخت کیوں ہو جاتا ہے، اور دل سخت ہو جائے تو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس پر غور کریں۔
چند نقصانات یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ دل کی سختی عمل کو ضائع کر دینے کا سبب ہے، اس کی وجہ سے عمل ضائع ہو، اچھے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور سخت دلی سے بے رحمی کا اندیشہ ہے، آدمی بے رحم بن جاتا ہے، اور سخت دل لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہیں۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ جس کا دل سخت ہو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند نہیں فرماتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پسند نہیں فرماتا۔ تو آدمی کو نرم دل بننا چاہیے، اپنے اندر رحم کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اب نرم دلی کے فائدے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کے چند فائدے بیان کرتے ہیں کہ نرم دل شخص رحم دل بھی ہوتا ہے، اس کے دل میں مہربانی کا جذبہ ہوتا ہے، سب پر رحم کرتا ہے، سب کے ساتھ مہربانی سے پیش آتا ہے۔ نرم دل لوگ اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، یہ سب سے بڑا اس کا فائدہ ہے۔ اور بھوک سے کم کھانا یہ بہت ساری روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں بھی بتایا گیا کہ بھوک سے کم کھانا چاہیے۔ کون سا بیان تھا؟ شیطان کی مخالفت کے بارے میں۔ یہ شیطان کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، شیطان کے مکر و فریب سے بچنا چاہتے ہیں تو بھوک سے کم کھانا چاہیے، کیونکہ آدمی زیادہ کھا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے خواہشات نفسانی میں گرفتار ہو جاتا ہے، پھر وہ شیطان کے بہکاوے میں بھی آ جاتا ہے اور دل بھی سخت ہو جاتا ہے، دل کی نرمی دور ہو جاتی ہے۔ تو بھوک سے کم کھانا چاہیے، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ پیٹ بھر کھانے سے دل کی سختی پیدا ہوتی ہے۔ فضول گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ فضول کوئی بیکار کی باتوں سے آدمی کا جو دل ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ بیکار کی باتوں سے بچنا چاہیے، لا یعنی باتوں سے، جس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مطلب نہیں، ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل دوستوں اور یاروں کے معاملات کہ جب وہ بیٹھتے ہیں کسی جگہ پر مل جل کر، ان کی کوئی مجلس ہوتی، کوئی میٹنگ ہوتی، کوئی محفل ہوتی ہے، تو اس میں اسی طرح کی بیکار کی باتیں، ظاہر سی بات ہے وہ نماز کا تذکرہ تو نہیں کرتے، وہ نیکیوں کی باتیں تو نہیں کرتے، وہ دین کی باتیں نہیں کرتے، وہ دنیا کی فضول اور بیکار باتیں کرتے ہیں، تو اس سے بھی دل سخت ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت اثر نہیں کرتی، کیونکہ بیکار اور فضول کی باتیں کرنے کی وجہ سے، اور صرف بیکار اور فضول نہیں بلکہ گناہوں کی باتیں کرتے ہیں، بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے تو اور زیادہ دل سخت ہو جاتا ہے، اور پھر جب ان کو نصیحت کی جائے تو نصیحت اثر بھی نہیں کرتی۔ اب آگے ہے کہ گناہوں کے خلاف اعلان جنگ کیجیے، یعنی گناہوں سے بچیں۔ گناہ خواہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، اندرونی بیماریاں ہوں، اندرونی گناہ ہو، سب کو چھوڑ دیں اور سب سے دور رہیں۔ یہ دونوں ہی، یعنی ظاہری بیماریاں، یہ ظاہری گناہ ہوں یا باطنی گناہ ہو، یہ دونوں ہی دل کی سختی کا سبب ہے۔ گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہ 3 طریقے ہوئے۔ چوتھا طریقہ کیا فرماتے کہ یتیم و مسکین کی خیر خواہی کیجیے۔ یتیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ نابالغ بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، تو اس کو مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو یتیم کی مدد کرے، مسکین کی مدد کرے کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، تو اس کی مدد کریں، اس کی خیر خواہی کریں، اس کی بھلائی چاہیں۔ خیر خواہی کا مطلب ہوتا ہے بھلائی چاہنا۔ ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سخت دلی کی شکایت کی، یعنی کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، تو میں ایسا کیا کروں کہ میرا دل نرم ہو جائے، میرے دل کی سختی دور ہو جائے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو دل کی نرمی چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلا اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر۔ یہ 2 چیزیں حدیث پاک کے اندر بتائی گئی ہے، یہ دل کی سختی کا علاج ہے۔ مسکین کو کھانا کھلانا، جس کے پاس کھانا نہیں، 1 وقت کا بھی کھانا نہیں، اس کو مسکین کہا جاتا ہے، تو اس کو کھانا کھلانا، اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ محبت سے، شفقت سے پیش آنا، اور اسے کوئی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، تو یہ چیز جو ہے وہ دل کو نرم کرتی ہے۔ پھر 5ویں نمبر پر ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ موت دل کی نرمی کا بہترین نسخہ ہے۔ چنانچہ ایک عورت نے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے دل کی سختی کے بارے میں شکایت کی، تو انہوں نے فرمایا موت کو زیادہ یاد کرو، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی موت کو یاد کرے گا تو موت کو یاد کرنے کی وجہ سے دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری اس کے دل میں بیٹھ جائے گی کہ دنیا تو فانی ہے، فنا ہو جانے والی دنیا، باقی رہنے والی نہیں ہے، اور آخرت کا تصور پیدا ہوگا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ جب آخرت کی فکر پیدا ہوگی تو خود بخود دل نرم ہوگا۔
اس عورت نے ایسا ہی کیا جیسا ام المؤمنین نے فرمایا تھا، بالکل اس نے ایسا ہی کیا، تو دل کی سختی جاتی رہی، دل نرم ہو گیا۔ پھر اس نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پھر آگے ہے زیارت قبور کیجئے، قبروں کی زیارت، کیونکہ یہ بھی حدیث شریف میں آیا، وہ حدیث شریف بھی یہاں پر بیان کریں گے۔ ابھی دیکھیں موقع بھی ہے، یہ خاص طور پر ان ایام میں جو ابھی بڑی رات آنے والی ہے آئندہ کل، تو اس رات میں قبرستان میں جانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تھے اس رات میں، شعبان کی 15ویں رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں خود تشریف لے گئے۔ تو قبرستان میں جانا بھی چاہیے، یہ تو موقع ہے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کا اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کا، اور قبرستان میں جائیں تو ایصال ثواب کی بھی نیت ہونی چاہیے، ساتھ میں عبرت حاصل کرنے کا بھی ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم قبرستان میں جا رہے ہیں تو وہاں جا کر یہ تصور کریں کہ یہ لوگ جو ابھی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں یہ کبھی ہمارے درمیان تھے، کبھی ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے سامنے چلتے پھرتے تھے، زندہ تھے، اور آج ان کا انتقال ہو گیا، یہ قبر میں چلے گئے، تو ان کی طرح ہمیں بھی مرنا ہے اور ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، یعنی ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ جب تصور پیدا ہوگا تو خود بخود دل نرم ہوگا، دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ تو زیارت قبور یعنی قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ زیارت قبور دل کی سختی کا ایک بہترین علاج ہے اور دل کی نرمی میں بہت ہی معاون اور مددگار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ زیارت قبور دل کی نرمی، اشک باری، رونے کا سبب اور آخرت کی یاد دلانے والی ہے۔ قبروں کی زیارت کی وجہ سے دل نرم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی کے یہ چیز جو آدمی کے رونے کا سبب بھی بنتی ہے۔ جب آدمی یاد کرے گا، قبر والوں کو یاد کرے گا یا قبر کی زندگی کے بارے میں سوچے گا اور موت کی سختیوں کے بارے میں سوچے گا تو رونے والی کیفیت پیدا ہوگی اور آخرت کی یاد اس سے دل میں پیدا ہوگی۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ دیکھیے یہ تو ہر بیان میں آ رہا ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، اللہ والوں کے واقعات کو پڑھنا، اللہ والوں کی زندگی کے حالات کو پڑھنا، ان کی سیرت کو پڑھنا یا سننا، یہ بھی ہر باطنی بیماری کا علاج ہے، کیونکہ اللہ والوں کی زندگی کامیاب ہوتی ہے، وہ یہ سب کر چکے ہوتے ہیں، یعنی ساری روحانی جو بیماریاں ہیں ان کو وہ دور کر دیتے ہیں اور روحانی اعتبار سے وہ لوگ ترقی کر چکے ہوتے ہیں، اپنے باطن کو سنوار چکے ہوتے ہیں۔ تو ان کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے یہ کیسے کیا ہے، اس پر عمل کریں تو ہم بھی وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جیسے لوہا نرم ہو کر اوزار اور سونا نرم ہو کر زیور اور مٹی نرم ہو کر کھیت یا باغ اور آٹا نرم ہو کر روٹی وغیرہ بنتے ہیں، ایسے ہی انسان دل کا نرم ہو کر ولی، صوفی اور عارف وغیرہ بنتا ہے۔ یعنی دیکھیں یہ چیزیں اپنی حقیقت تبدیل کر دیتی ہیں۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بن جاتا ہے، کوئی ہتھیار بن جاتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بن جاتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت یا باغ بن جاتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا دل جب نرم ہوتا ہے تو یا تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے یا صوفی بن جاتا ہے یا عارف باللہ بن جاتا ہے، یعنی اللہ کو پہچاننے والا بن جاتا ہے۔ دل کی نرمی اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ نرم دلی بزرگوں کی صحبت اور ان کے پاک کلمات سے نصیب ہوتی ہے۔ بزرگوں کی صحبت میں آدمی رہے اٹھے بیٹھے اور ان کی باتوں کو سنتا رہے تو دل اس کا خود بخود نرم ہوتا ہے۔ یہ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بیان یہاں پر مکمل ہوا۔ آگے جو بیان ہے وہ ہے زہد کا بیان۔ زہد کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قارون کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، بہت مالدار تھا اور یہ ہلاک کر دیا گیا کیونکہ مالدار ہونے کے باوجود اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو پہلے تو راضی ہو گیا کہ زکوٰۃ ادا کرے گا، لیکن جب اس نے حساب لگایا اپنی دولت کا تو بہت زیادہ خزانے تھے اس کے پاس، تو جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوگی تو اگرچہ یہ زکوٰۃ کی جو مقدار ہوتی بہت کم ہوتی، لیکن جب اس نے زکوٰۃ کا جو ہے وہ حساب لگایا تو بہت سارا مال جو ہے اس کو زکوٰۃ کے طور پر دینا پڑ رہا تھا، تو اس کو ناگوار گزرا کہ میرا اتنا سارا مال چلا جائے گا، اتنی ساری دولت چلی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں وہ مقدار کچھ زیادہ تھی، وہ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی ہے۔ ہماری جو شریعت ہے اس میں 40واں حصہ یعنی 2.5%، یہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تو وہ قارون تھا، اس کو ویسے بھی زیادہ لگی، ہمارے یہاں پہ ہماری شریعت میں تو اور بھی کم ہے، پھر بھی لوگوں کو بھاری پڑتا ہے۔ 40واں حصہ کر دیا گیا، اس کے مقابلے میں کم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا، پھر بھی لوگوں کو یہ 2.5% بھی بھاری پڑتا ہے۔ وہ جب حساب نکالتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یار اتنے سب میرے چلے جائیں گے،
تو یہ زکوٰۃ جو ادا کی جاتی ہے اس میں یہ غریبوں کا حق ہوتا ہے، اس میں ہمارا حق ہی نہیں، بلکہ وہ مال اگر ہم اپنے مال کے ساتھ ملا دیں جو زکوٰۃ والا مال ہے، یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ دوسرے مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے، یعنی اس کی بھی برکت ختم ہو جاتی۔ جس مال کے اندر زکوٰۃ کا مال ملا ہوا رہے، یعنی جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور وہ محفوظ بھی نہیں رہتا، کبھی بھی چوری بھی ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی آفت بھی آ سکتی ہے اور وہ اس کی حفاظت نہیں ہوتی۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ قارون کی بات تھی، تو وہاں سے بات یہاں تک آ گئی۔ دیکھیے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ دیکھیے اس کی دولت کا ذکر ہے یہاں پر۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ غور کریں گے، دو گروہوں کی بات چیت ہے یہاں پر۔ تو اپنی قوم پر نکلا، تو وہ اپنی قوم پر نکلا اپنی آرائش میں بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا، یعنی لوگوں نے دولت کی خواہش کی کہ جیسی دولت قارون کو ملی ویسے ہمیں بھی ملنی چاہیے، بے شک اس کا بڑا نصیب ہے، یعنی اس کو بہت زیادہ دولت ملی تھی۔ اور وہ بولے جنہیں علم دیا گیا، خرابی ہو تمہاری اللہ کا ثواب بہتر ہے، یعنی اس مال و دولت سے بہتر ہے اللہ کا ثواب۔ اس کے لیے جو ایمان لائے، ایمان والوں کو تو اللہ کا ثواب ہی چاہیے، دنیا کی دولت سے ان کو مطلب نہیں ہوتا۔ اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں، جو اللہ کا جو ثواب ہے وہ صبر والوں کو ملتا ہے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ہر وہ مومن جو دل کا صاف ہو اور زبان کا سچا ہو۔ عرض کی گئی صاف دل والے سے کیا مراد ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، وہ متقی اور مخلص اللہ سے ڈرنے والا شخص جس کے دل میں خیانت، دھوکہ، بغاوت اور حسد نہ ہو، یہ دل کی بیماریاں نہ ہو۔ پھر عرض کی گئی کہ ایسے شخص کے بعد کون افضل ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو دنیا سے نفرت اور آخرت سے محبت کرنے والا ہو۔ تو دیکھیے یہ زہد کی بات آئی نا، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے نفرت اور آخرت سے محبت، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر پر وہ شخص سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ زہد کی تعریف دنیا کو ترک کر کے آخرت کی طرف مائل ہونے، یا غیر اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کریم کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہی زہد ہے، اور ایسا کرنے والے کو زاہد کہتے ہیں۔ زہد کی مکمل اور جامع تعریف حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ بندہ ہر اس چیز کو ترک کر دے، یعنی ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اسے اللہ پاک سے دور کر دے، ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرنے والی ہو، ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کرنے والی ہو، آدمی اس کو چھوڑ دے، اس سے دور بھاگے، یہی زہد ہوتا ہے، یہی دنیا سے بے رغبتی ہے۔ آدمی دنیا میں رہ کر بھی اللہ والا ہوتا ہے کبھی کبھی، لیکن کبھی کبھی آدمی دنیا میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم اللہ والوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی تو دنیا میں رہتے تھے، لیکن دنیا میں رہنے کے باوجود دنیا کی چیزوں سے دل نہیں لگاتے تھے، دنیا کی چیزیں ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کی ایسی تربیت کی تھی، انہوں نے اپنے نفس کا ایسا تزکیہ کیا ہوتا تھا، اس لیے وہ ان ساری چیزوں سے گھبراتے نہیں تھے، بلکہ ان ساری چیزوں سے دور بھاگتے تھے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی چیزیں ان پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی، جبکہ ہمارے آپ کے حالات یہ ہیں، عام لوگوں کے حالات یہ ہے کہ یہ دنیا کی چیزوں کی وجہ سے دنیا میں ہی مستغرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زہد کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ زہد نجات دلانے والی اور جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ زہد کی اقسام، زہد کی قسمیں، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ احکام کے اعتبار سے زہد کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پر فرض، یعنی بہت زیادہ ضروری کہ بندہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچائے، یہ زہد کی پہلی قسم ہے اور وہ سب کے لیے ضروری ہے، حرام چیزوں سے بچانا اپنے آپ کو۔ اور دوسرے نمبر پر ہے نفل، کہ بندہ اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بھی بچائے۔ بہت ساری ایسی چیزیں، اب یہ اللہ والوں کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ وہ بہت ساری ایسی چیزیں جو حلال ہیں لیکن اس سے بھی بچتے ہیں، اس سے بھی دور رہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے احتیاط، کہ بندہ شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچائے، کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو شک والی ہے، شبہ ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو آدمی اس سے بھی بچے، تو یہ اس کو کہا جاتا ہے احتیاط۔ تو یہ 3 قسمیں بیان کی۔ اب زہد کے درجات بیان کر رہے ہیں کہ زہد کے درجات کیا ہیں، اس کے طبقات کیا ہیں۔
فرماتے ہیں جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہر چیز یہاں تک کہ جنت الفردوس سے بھی بے رغبتی اختیار کرے، صرف اللہ ہی سے محبت کرے، وہ زاہد مطلق ہے، یعنی وہ سب سے بڑا زاہد ہے، جو کہ زہد کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، یعنی اس کو پھر جنت کی بھی خواہش نہ ہو۔ جنت میں بھی تو ایک طرح کا مطلب شامل ہو جاتا ہے نا، جنت کی خواہش میں بھی ایک طرح کا مطلب اپنی غرض ہے کہ جنت کے بدلے میں یہ کر رہا ہے، جنت مل جائے اس لیے نیک اعمال کر رہا ہے۔ لیکن جو اللہ والے اس درجے پر فائز ہوتے ہیں وہ پھر جنت کی بھی خواہش نہیں کرتے، بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت مل جائے، یہ زہد کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ جو شخص تمام دنیاوی لذتوں سے بے رغبت ہو لیکن اخروی نعمتوں مثلا جنتی حوروں، محلات و باغات، نہروں اور پھلوں وغیرہ کی لالچ کرے، وہ بھی زاہد ہے، لیکن اس کا مرتبہ زاہد مطلق سے کم ہے جو اوپر بیان کیا گیا، کیونکہ وہاں میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ جنت بھی تو ایک طرح کا مطلب ہو جاتا ہے، ایک غرض ہو جاتی ہے۔ تو دوسرے نمبر آدمی وہ ہے کہ دنیا کی چیزوں سے بے رغبت ہے، دوسرے نمبر کا زاہد وہ ہے جو دنیا کی چیزوں کی خواہش نہیں رکھتا لیکن آخرت کی نعمتوں کی خواہش رکھتا ہے، یہ بھی زاہد ہے لیکن یہ دوسرے نمبر کا زاہد ہے۔ جو شخص دنیاوی لذتوں میں سے بعض کو ترک کر دے اور بعض کو ترک نہ کرے، بعض کو نہ چھوڑے، مثلا مال و دولت کو تو ترک کر دے، مرتبے اور شہرت کو نہ چھوڑے، یا کھانے پینے میں وسعت کو ترک کر دے، زینت و آرائش کو ترک نہ کرے، اس کو مطلقاً زاہد نہیں کہا جا سکتا۔ زاہدین میں ایسے شخص کا وہی مرتبہ ہے جیسے توبہ کرنے والوں میں اس شخص کا جو بعض گناہوں سے توبہ کرے اور بعض گناہوں سے نہ کرے۔ تو ایسے ہی یہ پورا زاہد ہے ہی نہیں، تھوڑی چیزوں کو چھوڑ دے رہا ہے، تھوڑی چیزوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے، تو اس کو مطلقاً زاہد نہیں کہا جا سکتا۔ اب زہد اختیار کرنے کے طریقے دو طریقے بتائے ہیں کہ زہد کے فضائل اور فوائد پر غور کریں گے، اس کے کیا فائدے ہیں، اور زہد کے بارے میں جو بزرگان دین نے فرمایا ہے ان کے اقوال پر غور و فکر کرے، اور زہد کے بارے میں بزرگان دین کے احوال کا مطالعہ کرے۔ وہ بات یہاں پر بھی آ گئی، بزرگان دین کی زندگیوں کو پڑھے، ان کے حالات کو پڑھے یا سنے علماء کرام سے۔ دوسرے نمبر پر کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کے نقصانات پر بھی غور و فکر کرے۔ ہونا کیا چاہیے کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دی جائے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، آخرت سب کچھ ہے، یہ تصور ہو۔ لیکن اس کا الٹا اگر ہو جائے کہ آدمی دنیا کو سب کچھ سمجھ لے یا بہت کچھ سمجھنے لگ جائے تو یہ بہت نقصان دہ چیز ہے، آدمی اس پر غور و فکر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اللہ کریم اسے 3 باتوں میں مبتلا فرما دے گا۔ پہلی بات، ایسا غم جو کبھی اس کے دل سے جدا نہیں ہوگا، یعنی پھر وہ ہمیشہ غمگین ہی رہے گا۔ جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے وہ ایسے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے جو غم کبھی اس کے دل سے جدا نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر ایسا فقر، یعنی ایسی محتاجی جس سے وہ کبھی نجات نہیں پائے گا، جس سے وہ کبھی چھٹکارا نہیں پائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ایسی لالچ جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور یہ تو ہم دیکھتے کہ جس کے دل میں دنیا کی لالچ ہوتی ہے پھر وہ لالچ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اس کو دولت مل جائے تو اور زیادہ دولت کی خواہش کرتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ اور غم میں بھی ہمیشہ غم اور فکر میں، ٹینشن میں مبتلا رہتے ہیں دنیا دار لوگ۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دولت ہے، مال ہے، عیش و آرام کے سارے سامان موجود ہیں، اس کے باوجود وہ فکر مند رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو ہم خود بھی دیکھتے ہیں۔ تو ان چیزوں مطلب جو ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینا چاہیے بلکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا چاہیے۔ یہ بیان یہاں پر مکمل ہوا۔ اب آگے بہت ہی پیارا بیان ہے، محبت الہی کا بیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا بیان، اس کا حصول کیسا ہوگا اور محبت الہی کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں کیا آیا ہے، حدیث میں کیا آیا، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہو اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔